بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی۔ میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالخالق وٹو۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، تو آج ان سے ہم بی ایس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بی ایس کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عبدالخالق وٹو صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر جناب انصاری صاحب۔ جی بی ایس کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کیجئے گا۔ بی ایس کیا ہے؟ کہتے ہیں ایم اے بی اے ختم کر دیا گیا، کیسا ایکسپیرینس رہا حکومت کا؟ بہت اہم سوال ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ عموماً کم بات کی جا رہی ہے۔ انصاری صاحب کچھ سالوں سے، بلکہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کو ایچ ای سی کا چیئرمین بنایا گیا، تو وہ اپنے ساتھ کئی پریشانیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ساتھ لے کے آئے۔ تو اس میں ان کی ایک بھرپور پیش رفت جو ہے بی ایس اور ایم ایس کے حوالے سے بھی تھی کہ بی اے اور ایم اے کو ختم کر دیا جائے، ایم ایس سی کو، اور آئندہ کے لیے ایجوکیشن جو ہے بی ایس اور ایم ایس لیول پر آگے چلے۔ اور اس سے ایک تو ہمارے پاس انصاری صاحب فیکلٹی نہیں ہے کہ آپ ہر سطح پر بی ایس کی کلاسیں لگا سکیں۔ وٹو صاحب فیکلٹی کی وضاحت کر دیجیے، فیکلٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک عام آدمی کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں جو مضامین اور جو سبجیکٹ ہیں ان کو پڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے اساتذہ پر مشتمل ایک فیکلٹی ہو، اور پھر یہ ہے کہ جس سبجیکٹ میں آپ بی ایس کروانا چاہ رہے ہیں اسی سبجیکٹ کے ماہرین جو ہیں وہ علاقائی سطح پر کالجز میں موجود ہوں۔ جیسے کہ کوئی کیمسٹری کے میں بی ایس کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے کیمسٹری کے اس لیول کے اساتذہ وہاں موجود ہوں، فزکس ہے، اور اسی طرح دوسرے اردو ہے، انگلش ہے، تمام۔ تو یہ ساری سہولیات جو ہیں ہمارے، تو یہ ہے کہ کالجز میں عام اساتذہ جو لیکچررز ہیں ان کی سیٹیں ہی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خالی ہیں، اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جسے کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے کچھ عارضی طور پر اساتذہ کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، وہ 4-6 ماہ کے لیے ان کو تھوڑا مشاہرہ دے کر تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اعلیٰ تعلیم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عارضی اساتذہ کی بھرتی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے پرماننٹ ہونے چاہیے، بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بی ایس کی ایجوکیشن سے بی اے کو ختم کر دیں گے اگر آپ، ہمارے علاقائی سطح پر جو ہے، جو ڈسٹرکٹ کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر جو لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ اس سے پبلک سیکٹر کی جو راستے تو بند ہوں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو پلازوں میں، مارکیٹوں میں کھلی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں وہ عوام کو لوٹنے کے لیے مارکیٹ میں آ جائیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور وہ بہت بھاری فیسز لے کے تو بچوں کو جو ہے وہ قیمتاً جو ہے سرٹیفکیٹ، ڈگریز تقسیم کر رہے ہیں۔ جی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم پر اس پر میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے کہ میرے شہر میں اگر بی ایس فزکس کرنے کے لیے کسی بچی نے جانا ہے اور میرے شہر میں بی ایس کی کلاس نہیں ہے تو مجھے ملتان، لاہور، کہیں دور بھیجنا پڑے گا بچی کو۔ تو اگر وہاں جو یونیورسٹیاں موجود ہیں، اسٹاف اتنا زیادہ ہے کہ وہاں وہ جو ضرورت ہے طلباء کی وہ پوری نہیں ہو رہی، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، لا محالہ پھر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جانا پڑے گا۔ اب وہاں سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہاں ماحول کے مسائل ہیں، وہاں ان کی بے پناہ فیسیں ہیں، پھر یہ ہے کہ معیار تعلیم ویسا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بجائے اس کے کہ تعلیم کا جو ہے معیار بڑھے، تو ایک تو معیار متاثر ہو رہا ہے، دوسرا جو طلباء ہیں وہ سیکورٹی نہیں ہے ان کی، وہ غیر محفوظ ہیں، غیر محفوظ ماحول ہے، ان اداروں کی کوئی ایسی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں بچوں کو داخل کروائیں اور ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے جو پرائیویٹ لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایجوکیشن کو جو ہے پروموٹ کروں، تو آپ کے لیے تو اب پرائیویٹ بی اے کا امتحان ختم ہو گیا، آپ پرائیویٹ ایم اے اب نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے بی ایس تو کر سکتے ہیں، بی ایس کے لیے یا ایم ایس کے لیے آپ کو باقاعدہ داخلہ لینا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہوئی۔ بس یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی پھر انہوں نے یہ جب لانچ کر دیا اور بڑا اسٹرکٹلی پروگرام لیا ہے کہ جی کالجز میں جو ہے بی ایس کے علاوہ کلاسز نہیں ہوں گی، اور جہاں بی ایس نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کے متبادل جو ہے ایک ڈگری جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اور جب یہ امپلیمنٹیشن شروع کی، دیکھا کہ مارکیٹ میں تو ہمارے پاس نہ اساتذہ ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ سچویشن ہے، پھر اس کو کہا کہ 2 سال کے لیے ہم پرانی سچویشن کو بحال کر رہے ہیں۔
اب یہ ہے کہ ابھی یونیورسٹیوں نے جو ہے ایم اے کا داخلہ شروع کیا ہے، کہیں سے بی اے کا کالجز میں داخلہ ہو رہا ہے، تو یہ عجیب سچویشن ہے، یعنی کنفیوز کیا ہوا لوگوں کو۔ مینجمنٹ کی ساری صورتحال کا اس کا نتیجہ ہے کہ اس پہ کوئی ورک نہیں کیا گیا پہلے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یونیورسٹیز کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ اب یونیورسٹیوں کو لون دے رہی ہے گورنمنٹ، چاہے جائے کہ ان کو گرانٹ دی جائے، جی تو ان کو اب قرضہ دے رہے ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ اب یو ای ٹی جب لون پیسے طلباء سے پھر لیں گے، طلباء سے لیں گے، طلباء پہ بوجھ بڑھے گا، اپنی مرضی کی فیسیں ہوں گی، وہ سارا سلسلہ ہوگا، تو پھر غریب کے لیے تو بھٹو صاحب یہ دروازے بند کرنے والی بات نہیں؟ یہ تعلیم عام کرنے کے نام لے کے جو ہے غریب پر دروازہ جو ہے تعلیم کا آہستہ آہستہ بند کیا جا رہا ہے۔ تو عبدالخالق بھٹو صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے جی کہ جو ہمارا پہلے سے ایک نظام چل رہا ہے اس میں ہم ریفارمز لائیں اور اس کو بہتر کریں، وہ اس کے مطابق ہمارے پاس فیکلٹی بھی ہے، ادارے بھی ہیں، تو اس کو آپ اس میں بہتری لائیں، آپ اپنی تحقیق کا، امتحان کا سارا نظام بہتر کریں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو بی ایس کا ہمارے امتحان چل رہا ہے، نظام ہے سیمیسٹر سسٹم کا، وہ تو تعصبات پر مبنی ہو گیا ہے، اس میں علاقائیت کی وجہ سے، ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے اور جنس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ نظام تعلیم جو انگریز کا بنایا ہوا ہے، اس سے کوئی ہمارے معاشرے میں خاص جو ہے نا وہ اچھے نتائج نہیں آئے، تو کیا آپ کے خیال میں اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، تعلیم کے نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ویسے جو لارڈ میکالے کا تو منصوبہ ہی یہ تھا کہ اس خطے کے جو پڑھنے والے ہیں، جو تعلیم حاصل کریں، تو وہ کلر کی پیدا ہوں۔ ہمارا جو بھی بندہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے بس نوکری ہو، پھر یہ ہے کہ ہم آگے کوئی ہمارے متعین صورتحال نہیں ہے، سیچوریشن ہو جاتی ہے، ایک شعبہ ایک دم لوگوں کا اس میں رجحان بڑھ جاتا ہے، دوسرا شعبے جن کی ضرورت ہوتی ہے بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں، تو یہاں اعتدال کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے، پالیسیاں ایسی ہوں، اداروں میں اس کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے بچوں کو، اور کیریئر کاؤنسلنگ ہو جو ہمارے ہاں ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہ یہ ہے کہ طلباء کو بتایا جائے کہ آپ کی استعداد یہ ہے، آپ کے لیے یہ فیلڈ ہیں، آپ اس میں جائیں، آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اب طالب علم اپنی منشا کے مطابق دیکھ لیتا ہے، بعض اوقات والدین اپنی خواہش اور اپنے مسلط کر دیتے ہیں بچے پہ، مسلط کرتے ہیں، وہ جانا مشرق کو ہوتا ہے، اس کی خواہش مشرق کی ہوتی ہے، وہ مغرب کو چلا جاتا ہے، کسی نے شمال کی بجائے جنوب کا رخ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو عبدالخالق بھٹو صاحب، اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ میں میوزک کی طرف جاؤں، تو کیا اس کو جانے دینا چاہیے ادھر؟ لیکن یہ اسلامی تشخص کے خلاف نہیں یہ چیز؟ گانا بجانا کی باقاعدہ کلاسیں ہوتی ہیں، یہ سارا پڑھایا بھی جاتا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں اس طرح کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایجوکیشن کی حد تک تو کوئی اس میں اپنی کوئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر اگر لے جائے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم یہ سارے تعلیمی اداروں پر اسی کلچر کو لے آئیں، تو نہ تو ہمارا یہ اسلامی تشخص اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، یہ محض نقالی ہے۔ تو ہم اپنے بنیادوں پر کھڑے ہوں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، ہمیں اپنی تہذیب، فکر، سوچ، تشخص جو ہمیں دین دے رہا ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ڈاکٹر عبدالخالق بھٹو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نوازش۔